اللهم صل على سيدنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس موضوع پر مجھے لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ معزز سامعین، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ الم نشرح آیت نمبر 4 میں فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اے میرے حبیب، جہاں کہیں بھی میرا ذکر ہوگا وہاں آپ کا ذکر بھی ضرور ہوگا، کلمہ میں، آذان میں، نماز میں، فرشتوں میں، یہاں تک کہ 7ویں عرش پر بھی لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آپ کے ذکر کے بلند کرنے کی سب سے بڑی مثال پوری دنیا میں 5 وقت کی آذانیں ہیں کہ جب مؤذن فرماتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ تو ساتھ ہی یہ بھی فرما دیتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ۔ 5 وقت کی آذان اسلامی شعار ہے کہ یہ ہر وقت پوری دنیا میں کونے کونے میں 24 گھنٹے گونجتی رہتی ہے، اور اللہ کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی بلند ہوتا رہتا ہے اور تا قیامت ہوتا رہے گا۔ معزز سامعین، یہاں ذکر ہو رہا ہے اس رحمت للعالمین کا جس کی رحمتوں کا احتراف زمین و زماں بھی کرتے ہیں اور مکین و مکا بھی کرتے ہیں۔ تیری خوشبو میری چادر، تیرے تیور میرا زیور، تیرا شیوا میرا مسلک، ورفعنا لک ذکرک ورفعنا لک ذکرک۔ سامعین، ورفعنا لک ذکرک جس کا ترجمہ یہ ہے اور ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا، اور کیوں نہ کرے؟ کیا ہے کوئی جو زخم کھا کر بھی پھول برسائے؟ کیا ہے کوئی جو تعریف میں لہو لہان ہو کر بھی دشمن کے حق میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے؟ کیا ہے کوئی جو اپنے محبوب چچا امیر حمزہ کا کلیجہ چبانے والی ہندا کو بھی معاف کرے؟ کیا ہے کوئی جو جانتا ہو کہ اس کی محفل میں کون منافق، کون جڑے کاٹنے والا ہے، اور وہ ان سب کے باوجود انہیں برداشت کرتا رہے؟ نہیں کوئی سوائے میرے نبی کے جو سب کو معاف کرے اور ان کے حق میں دعا بھی کرے۔ اسی لیے تو میرے رب نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا۔ وآخر الدعوانا اللهم صل على سيدنا